حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہماری ایک طرف تو مکے کے کفار، ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آ رہے تھے اور حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تیار بیٹھے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ موجود تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اسی اندھیرے میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس حضور کا گزر ہوا۔ میرے پاس تو نہ دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار اور نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری اپنی نہیں بلکہ میرے بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کون؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، مگر میں سردی کے مارے اٹھ بھی نہ سکا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو جا اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل پڑا۔ جب میں جانے لگا تو حضور نے یہ دعا فرمائی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ یا اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اوپر اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کا یہ ارشاد فرمانا تھا، گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، وہیں جا کر کوئی حرکت نہ کرنا، صرف چپ چاپ حال دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جا رہی تھی اور گھوڑے جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، وہ آگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ موقع تو اچھا ہے، اس کو بھی نمٹاتا چلوں۔ ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ دیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ اے حذیفہ، وہیں جا کر کوئی حرکت نہ کرنا، صرف حالات دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا۔ ابو سفیان کو صبح ہو گیا تو ابو سفیان کہنے لگے، تم میں سے کوئی جاسوس موجود ہے؟ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں تو فلاں بن فلاں ہوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں وہاں سے جب واپس چلا تو آدھے راستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار عمامہ باندھے ہوئے مجھ سے ملے۔ انہوں نے مجھے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جب میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضور کی ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے جو وہاں کا منظر دیکھا تھا
وہ منظر عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنے چادر کا ذرا حصہ بھی مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ میرے سامعین محترم، یہ ان حضرات کا جذبہ تھا کہ اس قدر سختی اور دقتوں کی حالت میں بھی تن من جان مال سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اللہ جل شانہ بلا استحقاق اور بلا اہلیت مجھ ناپاک کو بھی ان حضرات کی اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دے۔